لك الحمد يا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک سب کو دونوں جہان میں شاد و آباد رکھے اور ڈھیر ساری بھلائیاں نصیب فرمائے. معزز سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے 3 مسافروں کی ایمان افروز کہانی بیان کرنے جا رہا ہوں، جسے سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا اور روح مچل جائے گی. اس کو آخر تک سماعت فرمائیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو بنے وہ آپ تک پہنچتی رہے. میں صرف اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے آپ لوگوں تک دین کی باتیں پہنچانا چاہتا ہوں. میرا مقصد کوئی شہرت اور ناموری نہیں ہے. تو آج کا یہ واقعہ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 333 پر منقول ہے. باب ہے باب من استاجر اجیرن فترک الاجیر اجرہ وعمل فیہ المستاجر. اس باب کا نام ہے. تو آئیے حدیث پاک شروع کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کیے دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ تم سے پہلی امت کے 3 لوگ راہ چل رہے تھے. کتنے لوگ؟ 3 لوگ. یہاں تک کہ رات گزارنے کے لیے انہوں نے ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لے لی اور وہ اس میں داخل ہو گئے اور پہاڑ سے ایک پتھر گرا جس نے ان پر غار کا منہ بند کر دیا. جیسے ہی وہ داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد پہاڑ کے اوپر سے ایک بڑا پتھر گر گیا اور وہ پتھر اتنا بڑا تھا کہ اس نے غار کا منہ بند کر دیا. اب ان کی جان کے لالے پڑ گئے اور انہیں موت نظر آنے لگی. تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم لوگ اس غار سے، اس پتھر سے اسی صورت میں نجات پا سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو بھی ایسے نیک کام کیے ہوں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں، اس کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگیں. انہوں نے یہ مشورہ کیا اور دعا مانگنے لگے. ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، میرے بوڑھے والدین تھے اور میں ان سے پہلے اپنے بال بچوں اور غلام کو دودھ نہیں پلاتا تھا. ایک دن میں کسی چیز کی طلب میں دور نکل گیا اور میں شام کو واپس آیا تو وہ سو چکے تھے اور میں نے ان کے لیے دودھ دوہا اور جب دودھ لے کر ان کے پاس گیا تو میں نے ان کو سویا ہوا پایا، وہ سو چکے تھے اور میں نے ناپسند سمجھا کہ ان سے پہلے میں اپنے اہل و عیال اور غلام کو دودھ پلاؤں. ان سے پہلے میں نے اپنی بیوی بچوں کو، اپنے غلاموں کو دودھ پلانا مناسب نہیں سمجھا. میں انتظار کرتا رہا حالانکہ دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ پر تھا اور میں نے صبح روشن ہونے تک ان کا انتظار کیا. جب وہ جاگے اور انہوں نے دودھ پیا، اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو ہم سے یہ پتھر ہٹا دے جس کی وجہ سے ہم مصیبت میں گرفتار ہیں. پس پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا لیکن ابھی وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے. اتنا نہیں ہٹا تھا کہ وہ باہر نکل جاتے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں دوسرے نے کہا، اے اللہ، میرے چچا کی بیٹی تھی جو مجھے سب لوگوں میں محبوب تھی. میں نے اس سے برائی کا ارادہ کرنا چاہا، میں نے اس سے برائی کرنا چاہی اور اس نے مجھ سے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا. حتیٰ کہ قحط کے سالوں میں ایک قحط کے سال وہ میرے پاس آئی. قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا، پریشان ہو گئے. تو کہتا وہ میرے پاس آئی، میں نے اس کو 120 دینار اس شرط پر دے دیے کہ وہ میرے اور اپنے نفس کے درمیان تخلیہ کر دے، یعنی میرے ساتھ برا کام کرے. اس نے مان لیا. یہاں تک کہ میں جب اس پر قادر ہو گیا تو اس نے کہا، یہ تیرے لیے حلال نہیں کہ اس کے حقدار کے سوا تو مہر کو توڑے
تو میں نے اس سے جو ہے برائی کرنا گناہ تصور کیا اور اس سے اعراض کر لیا، حالانکہ وہ مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب تھی، اور جو میں نے اس کو سونا دیا تھا وہ بھی چھوڑ دیا۔ یا اللہ، اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہم سے اس پتھر کو ہٹا دے جس کے سبب ہم اس مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں۔ پتھر تھوڑا سا ہٹا لیکن ہم اس سے نکل نہیں سکتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے تیسرے نے کہا، اے اللہ، میں نے مزدوروں کو مزدوری پر لگایا اور میں نے ایک آدمی کے سوا سب کو مزدوری دے دی، وہ آدمی اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا اور میں نے اس کی مزدوری کو بڑھانا شروع کر دیا حتیٰ کہ اس سے بہت زیادہ مال ہو گیا، یعنی اس کے مال کو تجارت میں لگا دی، جو مزدوری چھوڑ کر گیا تھا اس مزدوری کو تجارت میں لگا دیا، اب وہ بہت مال ہو گیا، بہت زیادہ مال بڑھ گیا۔ کہتا ہے کہ وہ مزدور ایک مدت کے بعد میرے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے بندے، مجھے میری مزدوری دے دے۔ میں نے اس سے کہا، یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام جو کچھ بھی تو دیکھ رہا ہے یہ سب تیری مزدوری کے مال سے حاصل ہوا ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سب مال تیرا ہے، تو لے جا۔ اس نے سارا مال لے لیا اور ہانک کر لے گیا اور ان میں سے کچھ بھی باقی نہ رہنے دیا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری خوشنودی کے لیے، تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہم سے پتھر کو ہٹا دے جس کی وجہ سے ہم مصیبت میں مبتلا ہیں۔ چنانچہ وہ پتھر ہٹ گیا اور وہ اس غار سے چلتے ہوئے نکل گئے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا انجام اور نیکی کرنے کا صلہ اور بدلہ، اور گناہوں سے بچنے کا بدلہ، اور کسی کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ، انسان کے ساتھ احسان کرنے کا بدلہ۔ آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو پہلے دیکھتے ہیں۔ ایک وہ شخص تھا کہ اسے بکریاں چراتے ہوئے گھر لانے میں دیر ہو گئی اور اس نے دودھ دوہا تو پہلے اپنے ماں باپ کے پاس لے کر پہنچا، لیکن ماں باپ سو گئے تھے، اور اس سے پہلے نہ اپنے بیوی بچوں کو دیا نہ غلاموں کو دیا۔ اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم پہلے اپنی بیوی بچوں کو دیکھتے ہیں، ماں باپ کی تو فکر ہی نہیں رکھتے، ہمیں ماں باپ کا کوئی دھیان نہیں رہتا۔ اور تیسرا شخص جس نے ایک مزدور کی مزدوری کو تجارت پر لگا دیا اور اسے بہت زیادہ مال ہو گیا، بکریاں ہو گئیں، اونٹ ہو گئے، غلام ہو گئے، اور وہ سب کا سب اس نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو دے دیا۔ اس نیک شخص کا یہ حال تھا، اور ہمارا کیا حال ہے آج کہ ہم تو زیادہ دینا تو الگ کی بات ہے، ہم تو مزدوری نہیں دینا چاہتے، لوگوں کو دھکے کھلاتے ہیں، اپنا کام کرا لیتے ہیں، پھر انہیں پریشان کرتے ہیں کہ آج آنا، کل آنا، پرسوں آنا۔ اس طریقے سے ہم جو ہے ان کو دھکے کھلاتے رہتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اوتوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ پسینہ خشک ہونے سے پہلے، ہم تو پسینہ خشک ہونے کے بعد بھی نہیں دیتے، برسوں کے بعد بھی، مہینوں کے بعد بھی دینا نہیں چاہتے، یہاں تک کہ لوگ بے ایمانی کر لیتے ہیں۔ یہ سب حرام ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جس مزدور نے جو بھی کام کیا ہے وہ اس کی مزدوری ہمارے اوپر فرض اور لازم ہو گئی، اس کو خوشی خوشی کے ساتھ دینا چاہیے۔ کسی کا مال روک کر، کسی کا مال مار کر ہم مالدار نہیں ہو سکتے، ہمارے مالوں میں برکتیں نہیں ہو سکتی۔ اور سمجھ لیں کہ اس کا انتہائی گناہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کا عذاب ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس واقعے سے درس عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین بجاہ النبی سید المرسلین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔